اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ احسان ہے کہ ماہ رمضان کے نور بھرے لمحات میں محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مقدسات ہمیں سننے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جس میں عام دنوں کی نسبت ثواب کو بڑھایا جاتا ہے. رمضان المبارک جو ایک مہمان کی حیثیت سے لوگوں کے پاس آتا ہے، اور پھر چونکہ وقت کا پہیہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، کوئی اس مہینے کے روزے رکھے یا نہ رکھے، اس مہینے کا ادب و احترام کرے یا نہ کرے، یہ مہینہ بالآخر چلا جاتا ہے. خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جو اس مہینے کو پا کر اپنی مغفرت کے اسباب پیدا کرتا ہے اور اس مبارک مہینے کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے. عموماً دنیا کے معاملات میں بھی دیکھا جائے تو جو مہمان ہمارے پاس چند دن کے لیے ٹھہرتا ہے اس سے بھی ہمیں انسیت ہو جاتی ہے، اور یہ مہینہ 29 یا 30 دن ہمارے پاس رہتا ہے، تو ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے جب اس کی رخصت کا، اس کی جدائی کا لمحہ قریب آتا ہے، تو یہ ایک فطرت ہے کہ انسان کے دل پر غم بھی طاری ہو جاتا ہے. دنیا کے مہمان کہ جو ہمیں بظاہر کچھ دے کر نہیں جاتے، لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جو ظاہری طور پر بھی ہمیں ستھرا کرتا ہے اور باطنی طور پر بھی ہماری صفائی اس مقدس مہینے سے ہوتی ہے. نہ صرف یہاں پر بلکہ قبر میں، میدان محشر میں یہ مہینہ اپنے قدردانوں کی سفارش بھی کرے گا. تو جس مہینے میں اتنی نعمتیں، اتنی برکتیں بندوں کو میسر ہوتی ہیں، فطرتاً انہیں چاہیے بھی کہ اس کے جانے پر دلی طور پر افسردہ ہوں کہ نہ جانے اب آئندہ جب یہ مہینہ ہمارے پاس آئے تو ہماری زندگی باقی ہو یا نہ ہو. اور اگر اپنے گرد و پیش میں نظر ڈالیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں. تو زندگی انسان کی گزرتی چلی جا رہی ہے. اگلے سال کون اس مقدس مہینے کو پاتا ہے کوئی شخص نہیں جانتا. لہذا جتنے بھی لمحات اب اس مہینے کے باقی ہیں، اور وہ چند ہی لمحات ہیں، کچھ ہی گھڑیاں باقی رہ گئیں، تو اس میں پوری کوشش کی جائے کہ اپنا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزارا جائے. دنیا کے معاملات کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے معاشی معاملات کے لیے آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کاروبار میں شروع کر رہا ہوں تو کس طریقے سے اس میں ترقی ہوگی، کن کن چیزوں کو میں اس میں شامل کروں گا تو میرا کاروبار مزید بڑھے گا. اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ لے لیں تو انسان پہلے سے ایک ذہن بناتا ہے
تو ہمیں اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد جو دن آنے والے ہیں ان دنوں کی بھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ جس میں ہمیں وقت بھی میسر آ جاتا ہے اور شیطان جس کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے وہ بھی حملے نہیں کرتا اور انسان پہلے سے زیادہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ مہینہ گزرے گا تو چونکہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ بھی آزاد کر دیا جائے گا، وہ بھی چاروں طرف سے اس بندے پر حملے کرے گا، تو اس کے حملوں سے بچنے کے لیے انسان اپنی شہوات اور لذات سے بچنے کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کرے، یہ ایک مسلمان کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ اور وہ لمحات کے جو اس مہینے میں اس نے گزارے، جس طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات کو اس نے معمول کے مطابق رکھا اس مہینے میں، تو اس کے جانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر ایک مسلمان کے دل پر باقی رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ انسان جب یہ اس مہینے کو پا کر تقوی و طہارت کو حاصل کرتا ہے، جو کہ اس مہینے کے روزے رکھنے کی مین وجہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو۔ تو جب یہ تقوی و پرہیزگاری بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو یاد رہے کہ کسی چیز کو پا لینا یہ اتنا بڑا کمال نہیں جتنا اس کو باقی رکھنا کمال ہے۔ تو انسان کسی چیز کو پا تو لیتا ہے لیکن اس کے بعد اس چیز کو برقرار رکھنا یہ حد درجے کا کمال ہے۔ تو اب یہ تقوی و طہارت جو ہمیں میسر آئی، جو دل کی پاکیزگی ہمیں میسر آئی، وہ روحانی لمحات کے جن میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، یہ بھی اس مہینے میں ہمیں میسر آئے، اور صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ، خود نیکیاں کرنے کا جذبہ، یہ ایک انسان کو جب میسر ہوا تو اب اس کو برقرار رکھنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تو اب برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان اپنے منصوبے کو تیار کرے کہ مجھے اس مہینے کے گزرنے کے بعد کس طرح سے اپنے شب و روز گزارنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے اس نے رکھے، کان کا صیام الدہر، تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے زمانے بھر کے روزوں کو رکھا۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزوں کو رکھا۔ تو اب دیکھیں کہ یہی ہم اس نشست میں غور کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے باقی ایام کس طرح سے اپنی ان عبادتوں کو برقرار رکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انسان کی ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ہے۔ تو جب 30 دن کے روزے رکھے تو گویا کہ 300 دنوں کا ثواب اسے میسر آیا، اور جب بعد میں 6 دن کے روزے رکھے تو 60 دنوں کا ثواب اسے میسر آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح 360 دن جو پورے سال کے ہیں، جب یہ روزے رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ 6 روزے نفلی روزے کہلاتے ہیں، یہ فرض یا واجب نہیں ہیں، اور نفلی عبادت کی ترغیب اس لیے بھی دلائی جاتی ہے کہ انسان نیکیوں پر استقامت حاصل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں ایک موسم ہے میسر آتا ہے، ایک ماحول بنا ہوتا ہے کہ ہر آدمی روزے رکھ رہا ہے، تو اس ماحول میں روزوں کا رکھنا آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک ماحول قائم نہیں ہوتا تو اس میں اکیلے عبادت کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ 30 دن کے روزے رکھ کر انسان اپنی زندگی کو اس ڈگہ پر لا چکا ہوتا ہے کہ اب اگر متصل ہی وہ کچھ دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے رکھنا کچھ دشوار عمل نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان روزوں کو رکھ سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ کچھ مہینے گزرنے کے بعد جب درمیان میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان دنوں کی نسبت کچھ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اب ایک عادت، ایک روٹین انسان کی بنی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ چاہے تو اس مہینے کے 6 روزے آسانی کے ساتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ فقہی مسئلہ
جو فقہائے کرام نے بیان کیا وہ بھی پیش نظر رہے کہ یہ 6 روزے لگاتار رکھنا ضروری نہیں، یعنی یہ نہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ آپ عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، اب اس کے بعد آپ دوسرے دن سے ہی شروع کریں اور 6 روزے رکھیں، ایسا ضروری نہیں۔ اس پورے مہینے میں جب بھی چاہیں آپ ایک ایک کر کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں، جمعرات کا رکھ لیں، جمعہ میں ساتھ ملا لیں، کبھی پیر آئے تو اس کا رکھ لیں، اس طرح اس دن کی بھی فضیلت ملے گی، یہ روزہ بھی رکھ لیا جائے گا۔ تو یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ان 6 روزوں کو مکمل کریں تو انشاءاللہ حدیث کے مطابق سال بھر کے روزوں کا اور دوسری حدیث کے مطابق پورے زمانے بھر کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ تو اب چونکہ یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور تھوڑی سی کوشش کر کے انسان اس انعام کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ جب رخصت ہوتا ہے تو اب اس کے رخصت ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ ہم اپنے معمولات کو برقرار رکھیں۔ دیکھیے رمضان صرف اس مہینے میں ہی نیکیاں ہم پر لازم نہیں کی گئی، نمازیں پڑھنا صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، بعد رمضان بھی فرض ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رمضان میں ہی ضروری نہیں، رمضان کے بعد بھی ضروری ہے، نیکی کے کام صدقہ و خیرات رمضان میں ہی لازم نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ضروری ہے، اور پھر رمضان کے بعد جو معمولات ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے انسان تھوڑا سا اپنا ذہن بنائے تو اپنی عبادات کو اسی طریقے سے برقرار رکھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرف اشارے ملتے ہیں، یعنی اس بات پر انسان غور کرے کہ جب اس مہینے میں نے وقت نکال کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور وقت میسر آ جاتا ہے، 2 سپارے 3 سپارے، کسی نے 5 سپارے روزانہ پڑھے، کسی نے 1 سپارہ پڑھا، جو کہ اس کے پہلے کے معمول میں نہیں تھا، لیکن اس مہینے کی برکت ہے کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اسے وقت میسر آیا اور اس نے 2 3 4 پارے پڑھے۔ تو اب یہ تو ہونا چاہیے کہ جب رمضان گزر جائے تو 4 سپارے رمضان میں پڑھنے والا کم از کم 1 سپارہ تو بعد رمضان بھی پڑھ لے، یعنی اپنے معمولات میں اتنا تو وہ ضرور فرق لائے کہ اب ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی قرآن سے دور ہو جائے۔ جو اس مہینے میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو آپ غور کریں کہ تراویح کی نماز ادا کرنا کتنا ہمارے لیے آسان ہے، 20 رکعت ہم یہ نفل پڑھ لیتے ہیں، جو سنت مؤکدہ اسے ادا کر لیتے ہیں۔ تو اب رمضان گزرنے کے بعد کبھی ہم غور کریں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد مسجد سے نکلتے ہیں، کبھی ایسا بھی تو ہم 4 نفل ہی پڑھ لیا کریں، 2 نفل توبہ کے ہی پڑھ لیا کریں، کسی کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھ لیا کریں، کہ جب 20 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کے مقابلے میں 2 پڑھنا تو بہت آسان ہے۔ تو اس طریقے سے رمضان میں ہم تسبیحات پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، بعد رمضان کچھ نہ کچھ تو اس پر اپنا انسان معمولات کو برقرار رکھے تو یہ فوراً ان چیزوں پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کہ جیسے اب رمضان ختم ہوا تو فوراً ہی ہم ان پر عمل شروع کر دیں، یہ نہ دیکھیں کہ آج عید کا دن ہے تو آج کل سے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں گا، عید کے دن بھی تو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، عید کے دن بھی نماز فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو گویا کہ اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو اس طریقے سے برقرار رکھیں کہ شیطان جو چونکہ چاروں طرف سے حملے کرنے کے لیے اب تیار ہوگا، کہ جیسے ہی یہ بندہ مومن اس مقدس مہینے سے باہر نکلتا ہے، اسے لذات میں پھنساتا ہے، شہوات میں پھنساتا ہے، اسے وساوس میں مبتلا کرتا ہے، لیکن یہ روزے رکھنا یا عبادت کرنا یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، اپنی زندگی کو نیکیوں میں لگائے رکھنا، یہ شیطان کے وار سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور آپ اس حدیث کے ضمن میں دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کتنی بندوں پر ہمہ وقت برسنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ایک تو اس مہینے میں اس قدر اجر و ثواب، اور پھر اس کے گزرنے کے بعد ان روزے رکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لمحہ لمحہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رہنمائی کرتی ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں موجود ہے، اور اگر آپ اس فرمان پر بھی غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات اور ایسی چیزیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی معلوم نہیں ہوتی، لیکن ان کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے، اور صرف کس بنا پر؟ اخلاص کی بنا پر، کہ جب بندے کے دل میں اخلاص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرما کر کیسے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا الرجل یحتمل،
ایک وہ آدمی کہ جسے رات کو احتلام ہو گیا، غسل اس پر فرض ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ رات کون سی تھی؟ ارشاد فرما فی لیلۃ باردۃ، سخت سردی کی رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، اس رات میں اس پر غسل فرض ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیقوم، یہ اپنے بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کب؟ جبکہ نماز فجر کی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ منحوس لوگوں کی طرح دن بھر پڑا رہا کہ جب دن نکلے گا اور مطلب گرم پانی کر کے میں جو ہے غسل کروں گا اور اسی حالت میں اپنا وقت گزار رہا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ چونکہ ایک اس میں جو چیز پیش نظر رکھی گئی، جو اس حدیث میں مین بات ہے، وہ یہ کہ اخلاص بندے کے پیش نظر ہے۔ یہ جو معاملہ جو حدیث میں ذکر کیا گیا بندے کا، یہ اس کے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی آدمی صبح کو نہیں اٹھتا، وہ دن بھر اپنے کام پہ بھی چلا جاتا ہے اور غسل اس نے نہیں کیا، تو دوسرے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ بے غسلہ گھوم رہا ہے، اس لیے کہ صرف اس کا معاملہ اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ یہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کیا یا نہیں کیا۔ تو اب اگر یہ اپنے آپ کو فجر کی نماز سے پہلے پاک کر لیتا ہے تو اس کے پیش نظر کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کے اس عمل کا کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو گویا کہ صرف اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیقوم، ٹھنڈی رات میں یہ اپنے بستر سے نکل پڑا، فیغتسل، اس نے غسل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نے یہ عمل کیا، رب تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کر اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عمل اگر ہم دیکھیں تو ایک معمولی سا عمل ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ کام کرنا تو ہے، ہم اسے 2 گھنٹے کے بعد کریں، 4 گھنٹے کے بعد کریں، 10 گھنٹے کے بعد کریں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، لیکن اس وقت صرف اس لیے کہ اب نماز کا وقت آ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، رب کی رضا کے لیے میں اپنے جسم کو پاک کر رہا ہوں کہ زیادہ دیر میرا جسم ناپاک نہ رہے۔ یہ اٹھا، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو آپ دیکھیں کتنا معمولی سا عمل ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ دوسرے آدمی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، تو اب روزہ بھی آپ دیکھیں کہ نفلی روزہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کا بھی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا۔ جب فرض کا علم نہیں ہو سکتا تو نفل کا بھی علم نہیں ہو سکتا، کہ آدمی کوئی رات کو سحری کر بھی لے دوستوں کے ساتھ اور روزہ نہ رکھے، دن میں چھپ کر کھائے، کسی کو کیا پتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی عمل ایسا ہے کہ جو صرف بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اس میں بھی وہی چیز پیش نظر ہے کہ اخلاص ہوگا، کیونکہ جو عبادت جتنی پوشیدہ ہوتی ہے اس میں اتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب پہلا وہ جو کام تھا اس میں بھی اخلاص تھا، یہ جو کام ہے اس میں بھی اخلاص پیش نظر ہے کہ صرف رب جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، کوئی اس کے عمل کو نہیں جانتا، یہ چاہتا تو اس کو چھوڑ بھی سکتا تھا، لوگوں کے سامنے متقی اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نفلی روزہ رکھا۔ اب جب سارا دن اس نے اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس میں گزارا، جب یہ روزے کو افطار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ عمل بھی وہ کہ جس میں اخلاص موجود ہے۔ تیسرے آدمی کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اور سفر سے عموماً ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے۔ پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو سہولتیں ہیں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، جنگل بیابان میں بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے، کٹھن دشوار راستے ہوتے تھے، سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے تھے، خچر تھے، ان پر سفر کیا جاتا تھا۔ اب طویل وقت سفر میں گزرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، جنگل بیابان میں پہنچ گیا، اب دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، نماز کا وقت آ گیا، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، یہ اگر چاہے تو نماز چھوڑ بھی دے، کوئی اسے ملامت کرنے والا نہیں، کہ ایک نمازی جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے وہ اگر کچھ دن نماز نہ پڑھے تو کوئی دوسرا ملامت کر سکتا ہے کہ بھئی تم نماز میں نظر نہیں آ رہے، کیوں نماز نہیں پڑھ رہے۔ لیکن اب یہ جس مقام پر یہ آدمی موجود ہے سفر کی حالت میں، یہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، کوئی اسے بعد میں ملامت بھی نہیں کرے گا، لیکن اب اس مقام پر جنگل بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی اسے دیکھ نہیں رہا،
اس نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب نماز کا وقت آیا، نماز کی نیت اس نے باندھی، اللہ اکبر کہہ کر یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں بھی کیا چیز پیش نظر ہے؟ وہی اخلاص، کہ صرف بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا بندہ جانتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، کوئی دوسرا اسے نہیں دیکھ رہا۔ حالانکہ اگر آبادی بھی ہوتا تو جماعت سے نماز پڑھنا ضروری تھا، اب چونکہ جنگل بیابان میں ہے، یہ تنہا ہے، لیکن یہاں پر بھی اس نے اپنے رب کو یاد رکھا، اس نے نماز کی نیت باندھی۔ جب اس نے نماز کا سلام پھیرا، حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوا کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اخلاص پیش نظر ہے۔ اب وہ سفر کا معاملہ تو نہیں کہ انسان جنگل بیابان میں اس حالت میں پہنچے، لیکن فی زمانہ جو سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بس کا ہے یا جہاز کا کوئی سفر کرتا ہے، تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ پکے سے پکا نمازی بھی سفر میں نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ نماز سفر میں معاف تو نہیں۔ تو اس لیے ٹرین ہو یا بس ہو یا پلین ہو، کوئی بھی چیز ہو، نماز آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ اور پھر سہولت اگر نہ بھی ملے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، تو فقہ کے احکام موجود ہے، بیٹھ کر نماز ادا کر لی جائے، بعد میں اس کو دوہرا لے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ انسان اگر کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نماز جو ہے وہ سفر میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی ٹرین میں یا بس میں اللہ کی رضا کے لیے نماز کو ادا کرتا ہے، قائم کرتا ہے، بھلے وہاں کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن محلے والا تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا جہاں یہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، تو یقیناً اس حدیث کے مطابق جب سفر میں یہ نماز پڑھے گا، سلام پھیرے گا، اللہ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو گویا کہ حدیث تو چونکہ عام ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی وہ ہے اخلاص کے ساتھ عمل کرے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولا ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عمل اگر ہم معمولی بھی کرتے ہیں، رب کی رحمت جو ہے وہ بندے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ حیرت کی بات تو یہ کہ انسان مسلمان بندہ مومن جب اسے کچھ معلومات ہو، کچھ علم ہو، تو وہ کون کون سی چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب یہ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ جب ہم قرآن و حدیث سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے، جہاں درس ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر علم سیکھیں گے، تو یہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں گی۔ اب جو حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کے پیش نظر جب یہ حدیث ہوگی اور جب وہ موقع آئے گا تو انسان کے ذہن میں جب بات ہوتی ہے تو فوراً اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ اور جسے یہ حدیث ہی معلوم نہیں، جس نے کبھی درس کی محفل میں کوئی بیٹھا نہیں، علم دین سے اس کا لگاؤ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان خصلتوں کو بھی نہیں پا سکتا اور ان ثوابوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو تھا اس نے سخت گرمی کے دنوں میں بھی اللہ کی رحمت سے فائدے کو حاصل کیا۔ وہ فائدہ کیا تھا؟ چلچلاتی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، اور گرمی کی ایسی حالت کہ انسان کی برداشت سے باہر تھی۔ بندہ مومن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، یا اللہ اتنی شدید گرمی ہے، اور ایسی شدید گرمی کہ جو ہمارے معاملات سے باہر ہوتی جا رہی ہے، یا چلو گرمی کا جو بھی اندازہ کسی کے اپنے جسمانی معاملات کے حساب سے اس کی حالت سے باہر ہے، اسے شدید گرمی لگ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کی نیت کو جانتا ہے کہ کس نیت سے یہ دعا کر رہا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں بندہ مومن نے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ شدید گرمی ہے، اتنی شدید گرمی کہ جو آج ہماری برداشت سے باہر ہے، کل بروز قیامت اگر جہنم میں ڈالا گیا تو وہاں کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اتنی شدید گرمی ہے، تو مجھے جہنم کی گرمی سے آزادی عطا فرما دے، وہاں کی گرمی سے مجھے بچا لے۔ اب اس شدید گرمی نے بندہ مومن نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے خطاب کیا، کہا کہ میرا بندہ تجھ سے تیری گرمی سے آزادی مانگ رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے جہنم کی گرمی سے آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا معمولی سا عمل ہے، ایک دعا ہم نے کی ہے کہ یا اللہ جہنم کی گرمی سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی دعا اتنی پسند آئی کہ جہنم کو خطاب کیا کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے جہنم کی گرمی سے آزاد کر دیا۔ سخت سردی کے دن تھے، ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی، بندے کی برداشت سے باہر تھی، اس نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ اتنی شدید سردی ہے، جہنم کی سردی سے مجھے نجات دے دے۔ اب شاید کوئی سوچے کہ جہنم تو اتنا گرم مقام ہے، وہاں سردی کا کیا معاملہ؟ تو جہنم کا ایک طبقہ زمہریر ہے، وہاں سردی کا عذاب ہے، اور سردی ایسی کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ آج اگر ٹمپریچر لو ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنا انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے،
لیکن وہ تو بہت زیادہ، جیسے وہاں کی گرمی سخت ویسے وہاں کی سردی بھی سخت ہے. تو یہ زمہریر ایک طبقہ ہے جہنم کا جہاں سردی کا عذاب ہے. اس بندہ مومن نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے جہنم کا جو طبقہ زمہریر ہے اس سے نجات دے دے. اتنی شدید سردی جو آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اگر مجھے وہاں بھیج دیا گیا تو وہاں کی سردی کیسے برداشت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ گڑ گڑانا، یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے خطاب کیا کہ تو گواہ ہو جا، میں نے اسے جہنم کی سردی سے بھی نجات دے دی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معمولی سے عمل ہیں، لیکن کیا ہے کہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں ہے، پیش نظر اخلاص ہے. رب تبارک و تعالیٰ بندے کی بخشش فرما رہا ہے، اس کی مغفرت فرما رہا ہے. تو یہ موضوع کے اعتبار سے جو صورتیں ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے، ہمیں بعد میں کس طریقے سے پلاننگ کرنی ہے اور اس پلاننگ کے مطابق اپنے معاملات کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، کیسے عبادتیں کرنی ہیں. تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے معاملات کو برقرار رکھیں گے، انشاءاللہ شیطان کے وار بھی کم ہوں گے. اللہ بھی بندے کی رہنمائی فرمائے گا کہ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ رمضان کی فضیلت میں آپ نے سنا بھی ہوگا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے خاص ہے، اس سے پہلے کسی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی. ان میں 2 باتوں کا تعلق چونکہ آج کے دن سے بھی ہے کہ اب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی، یعنی یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت ہے، سرکار کی امت سے پہلے کسی امت کو یہ انعامات نہیں ملے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا انعام تو یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی پہلا جب روزہ ہوتا ہے اس سے پہلی جو رات جس میں آپ تراویح ادا کرتے ہیں، تو پہلی رات جب آتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اب رب کا رحمت کی نظر سے دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے لا يعذبہ ابدا، جب وہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اسے عذاب نہیں دے گا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے تو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اب یہ رحمت کی نظر سے دیکھنا ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہی دیکھتا ہے، اس کی نظر سے اس اعتبار سے کوئی بھی پوشیدہ نہیں کہ سارا عالم اس کے سامنے ہے، اس کا بنایا ہوا ہے، اس سے کون سی چیز پوشیدہ ہے. جب وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ کافر کو بھی دیکھتا ہے، یہودی کو بھی دیکھتا ہے، عیسائی کو بھی دیکھتا ہے، ہندو کو بھی دیکھتا ہے. تو اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اب اس دیکھنے میں اور اس دیکھنے میں کتنا بڑا فرق ہے. جیسا کہ ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہر بندے کے قریب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، خواہ وہ مومن ہے یا کافر ہے، سب کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. لیکن دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے یعنی ایمانداروں کے قریب ہے. ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے قریب ہے. تو اب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے قریب ہے جس میں مومن بھی ہے کافر بھی ہے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں کے قریب ہے. تو اس کی تطبیق جو مفسرین کرام نے دی وہ اس طرح سے کہ دونوں آیات مبارکہ حق بر حق ہے. مطلب اس کا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود قدرت کے اعتبار سے تو ہر بندے کے قریب ہے کہ اس کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، لیکن جب رحمت کی بات آتی ہے، جب کرم کی بات آتی ہے، جب اس کے فضل کی بات آتی ہے تو اپنی رحمت سے وہ بندہ مومن کے قریب ہے اور محسنین کے قریب ہے اور متقین کے قریب ہے. تو اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے بندوں کو دیکھتا ہے تو وہ تمام بندوں کو ہی دیکھتا ہے، لیکن جو بندہ مومن ہے اس پر اپنی رحمت کی نظر کو ڈالتا ہے. اور جب رحمت کی نظر ابتدائی دن میں یعنی جب رمضان شروع ہو رہا ہے اس وقت اللہ رحمت کی نظر ڈال رہا ہے تو اس کے بقیہ دنوں کا، اس کی انتہا کا کیا عالم ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آخری دن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے جو یہ اب آنے والی ہے، یعنی رات تو گزر گیا اب یہ دن ختم ہو جائے گا، تو ارشاد فرمایا کہ جب یہ آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آہیہ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس کے متعلق حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب کو بخش دیا جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر نہیں،
اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، وہ رات اپنی جگہ پر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ تو انعام ہے کہ جب اس کے بندوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے اسے اجرت پوری دی جاتی ہے۔ جب بندوں نے اپنا کام پورا کیا اللہ نے اپنا انعام پورا فرما دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دی، تو یہ کس صورت میں ہے کہ جب اس کے دل میں اخلاص ہوگا، جتنی عبادات پر استقامت ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان فرما دے گا۔ تو اب اسی ضمن میں ان معمولات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ حدیث بیان کی گئی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ان 6 روزوں کی فضیلت بزرگان دین نے بھی نقل کی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ میں کم و بیش 3 سال رہا، وہاں میں ایک آدمی کو دیکھتا تھا، مکی تھا، وہ دوپہر کے وقت آتا، طواف کرتا، پھر میرے پاس سے گزرتا، وہ مجھے سلام کرتا، میں اس کے سلام کا جواب دیتا، وہ چلا جاتا۔ مجھے اس سے کچھ محبت ہو گئی۔ کچھ دنوں سے میں نے دیکھا کہ وہ نہیں آ رہا تھا، میں نے معلومات کر کے اس کے پاس میں پہنچا، دیکھا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن دفن کا اہتمام کرنا اور میری قبر پر کچھ دیر رہنا اور مجھے تلقین کرنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا اسی بیماری میں، اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا گیا، جب لوگ چلے گئے تو میں اس کی قبر پر رک گیا تلقین کے لیے۔ اب تلقین کی صورتیں ہیں جو فقہاء کرام نے ذکر کی، یہ جو قبر پر اذان دی جاتی ہے یہ بھی تلقین کی ایک صورت ہے کہ اذان کے اندر بھی جو منکر نکیر سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات ہیں، تو اذان پڑھ دی جاتی ہے، اس سے مردے کا فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک معمول ہے، مستحب ہے اذان کا پڑھنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی قبر پر تلقین کے لیے رک گیا، میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، تو میں نے ہاتف غیب سے آواز سنی کہ اے سفیان تیری تلقین کی ہمارے اس بندے کو کوئی حاجت نہیں، ہم خود اس کے مونس و مددگار ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس سبب سے، کس وجہ سے اسے یہ اتنا بڑا انعام ملا، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس رات کو 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ کس سبب سے اسے یہ انعام ملا تو کہا گیا کہ یہ رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا کرتا تھا، جس سبب سے اسے یہ انعام میسر آیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرما کہ میں بھی شوال کے 6 روزے ہمیشہ رکھا کروں تاکہ مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے۔ پھر ان روزوں کا فائدہ آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ چونکہ شیطان جو کہ آزاد ہو جاتا ہے رمضان گزرنے کے بعد وہ چاروں طرف سے حملے کرے گا، اور یہ حملے آپ عید کے دن ہی دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی انسان کرے اور بچنے کی کوشش بھی کرے، اور جب بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا بھی، ورنہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن سے ہی لہو و لغویات، فضولیات، موسیقی، طرح طرح کی خرافات ہمارے اس معاشرے میں قائم ہو جاتی ہیں، اور وہی شیطان ہر طرف دندناتا پھرتا ہے۔ جو مسلمان اس مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے انہیں بھی جو ہے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرما الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ ڈھال کسے کہتے ہیں کہ جب میدان جہاد میں لوگ نکلا کرتے تھے تو ایک تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، ایک ڈھال ہوتی تھی جس سے تلوار کے وار کو روکا جاتا تھا، یعنی وہ لوہے کی بنی تھی کہ تلوار کا وار کرتا آگے کر دیتے وہ تلوار کا وار رک جاتا تھا، اپنے جسم کو بچاتے تھے۔ تو ظاہری جسم کو بچانے کے لیے ڈھال کو استعمال کیا جاتا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری تشبیہ دی، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس طریقے سے روزہ ڈھال ہے کہ جب ظاہری جسم کو تلوار کے وار سے اس ڈھال سے بچایا جا سکتا ہے، تو جب انسان رمضان کے بعد شیطان اس پر چاروں طرف سے وار کرے گا، اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہے تو یہ اس کے لیے ڈھال ہے، وہ اس پر وار نہیں کر سکے گا، یہ اپنے جسم کو اس سے بچا لے گا۔ اور کون سے جسم کو؟ روحانی جسم کو، اس لیے کہ یہ جسمانی جسم کے معاملات نہیں، یہ روحانیت کے معاملات ہیں۔ تو جب جسمانی جسم کی حفاظت اتنی انسان کرتا ہے تو روحانیت کی حفاظت کرے، اپنے دل پر میل آنے کی حفاظت کرے کہ کسی طریقے سے جو میرا دل اتنا صاف ستھرا ہو چکا، یہ رب نے مجھے 1 مہینے کا کورس کروایا تو اب میں اپنے دل کی طہارت کو باقی رکھوں، اس کی پاکیزگی کو باقی رکھوں، لہٰذا اس طریقے سے یہ روزے رکھے۔ اور پھر آپ دیکھیں الروز الفائق کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا گیا کہ کیسے روزہ ڈھال بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس مقام پر پہنچے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے مسجد کے دروازے پر، الروز الفائق کے مصنف نے یہ لکھا کہ جب یہ مسجد کے دروازے پر بزرگ پہنچے تو انہوں نے شیطان کو دیکھا کہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔
عموماً شیطان کسی کو نظر نہیں آتا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نگاہوں سے پردے ہٹا دے وہ اسے دیکھ بھی لیتا ہے۔ ان بزرگوں نے شیطان کو دیکھا کہ دروازے پر پریشانی کے عالم میں کھڑا ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے یہاں پر کھڑے ہو؟ تو شیطان لعین نے کہا کہ سامنے مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کی نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ شیطان وساوس ڈالتا ہے، اور اس کا نام بھی حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ ہر مطلب ہے کہ برائی کی طرف راغب کرنے والے الگ الگ شیطان کی ذریتیں ہیں، تو کوئی نماز کے اندر بھی وساوس ڈالتا ہے، بعض اوقات انسان نماز کی رکعتیں بھول جاتا ہے، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، کبھی جو ہے وہ بعض اوقات تو انسان کے ذہن میں نماز میں ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ جو غیر نماز میں آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے شیطان جو ہے وساوس ڈالتا ہے، اس کا علاج بھی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس کو شیطان نماز میں وسوسہ ڈالے تو اب جو نماز وہ پڑھ رہا ہے جیسے ہی ختم کرے تو اپنی الٹی طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو تھو ایسے 3 مرتبہ کر دے۔ اب جب اگلی نماز شروع کرے گا تو انشاءاللہ شیطان اسے وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ شیطان اگر نماز بھلا دیتا ہے، رکعتیں بھول جاتی ہیں، یا مطلب ہے کہ وساوس طرح طرح کے آ رہے ہیں اور چاہتا ہے کہ نماز میں میرا خشوع و خضوع باقی رہے، تو یہ عمل کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اب شیطان اگلی نماز میں اسے وساوس نہیں ڈالے گا۔ تو اب وہ شیطان نے کہا کہ وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں جانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر نماز میں اس کے وساوس ڈالوں، لیکن دوسرا آدمی کہ جو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر دروازے کے قریب سویا ہوا ہے، یہ روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس نمازی کے پاس میں جا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو روزے دار سویا ہوا ہے، اس کے جو سانس یہ لے رہا ہے، اس کے سانس شعلے بن کر میری طرف آ رہے ہیں، میں اس نمازی کی طرف جا نہیں پا رہا ہوں، اس روزے دار کے سانس جو نکل رہے ہیں یہ مجھے مار رہے ہیں، میں اس نمازی کے پاس نہیں پہنچ رہا۔ تو وہ بزرگ سمجھ گئے کہ جس نے روزہ رکھا ہوتا ہے واقعی شیطان جو ہے اس کی برکت سے جب دوسرے کے اندر وساوس نہیں ڈالا تو اسے وساوس میں کیسے مبتلا کرے گا۔ تو اس لیے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، انسان کو شیطان کے وساوس سے بچاتا ہے۔ تو یہ لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں میسر ہے اس مہینے کے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ آئندہ بھی رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، یہ پر نور لمحات ہمیں میسر فرمائے، اور جو لمحات باقی ہیں ان میں خوب اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔